بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون وکما ورد فی الحدیث الصحیح عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، زمرہ صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ حضور کے صحابہ میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ مکہ مکرمہ آ کر عرفات کی ایک وادی میں 18 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ 70 لوگ مل کر آئے تھے۔ ان خوش نصیب 70 لوگوں میں ایک حضرت معاذ بن جبل بھی ہیں، جو صرف 18 سال کی عمر میں میدان عرفات کے ایک وادی میں آ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا تھا۔ ہجرت کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں تو حضور کے صحابہ میں ان کا بڑا اونچا مقام تھا۔ قرآن کے حافظ بھی تھے، دین و شریعت کے بڑے عالم تھے، معلم بھی تھے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے حضرت معاذ بن جبل ہیں۔ اتنا اونچا ان کا مقام تھا۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت معاذ بن جبل کا لقب امام العلماء ہوگا، یعنی جتنے علماء دنیا کے آج ہیں قیامت تک آئیں گے، ان تمام علماء کی امام ہونے کا لقب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ اس سے اندازہ لگا کتنا اونچا مقام ہے ان کا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لیا اور کہنے لگے کہ معاذ، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے کہ میں ایک ادنا درجے کا مسلمان، اور حضور کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے، اور حضور اپنے زبان مبارک سے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، بڑی محبت ہے تم سے مجھے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سن کر کہا کہ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں بھی آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ، مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے، میں آپ کا بڑا خیر خواہ ہوں۔ اسی ہمدردی و خیر خواہی میں چند کلمات تم کو سکھلاتا ہوں۔ تم ہر نماز کے بعد ان کلمات کے ذریعے سے دعا مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہیں بڑا فائدہ پہنچائیں گے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مبارک کلمات بتلائے ہیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں شخصی طور پر کسی صحابی کو کوئی بات، کوئی نصیحت، کوئی وصیت، کوئی ہدایت فرمائی ہو تو وہ ہم سب کے لیے اور رہتی دنیا تک کے انسانوں اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ وہ یہ مت سمجھنا کہ حضور نے حضرت معاذ کو وصیت کی تھی، ان کو سکھلائی تھی تو وہ ان کے لیے ہمارے لیے کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر بات حضور کی ہر امتی کے لیے ہے۔ کیا کلمات ہیں وہ؟ حضور نے فرمایا کہ معاذ، تم ہر فرض نماز کے بعد ان کلمات کے ساتھ میں دعا کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت میں تمہیں بڑا فائدہ پہنچائیں گے، بڑا فائدہ ہوگا تمہارا۔ پھر آپ علیہ السلام وہ کلمات سکھلائے۔ کیا کلمات ہیں وہ؟ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنی
अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। दुआया कलिमात पर मुश्तमिल ये कलिमे हैं, ये अल्फाज हैं। तीन बातें खास तौर पर इसमें बतलाई गई हैं। अल्लाहुम्मा आइन्नी का मतलब होता है ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका, ऐ अल्लाह मेरी मदद फरमा आपका जिक्र करने पर। वह शुक्रिका, और आपका शुक्र करने पर। वो हुस्न इबादतिक, और अच्छी तरीके से आपकी इबादत करने पर। जाहिर बात है तीन चीजों के करने में अल्लाह ताला से मदद मांगेंगे, अल्लाह का जिक्र करने में भी, अल्लाह का शुक्र अदा करने में भी, और अल्लाह की इबादत और बंदगी के अदा करने में भी। जब अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल होगी तो फिर किस कदर ज्यादा ये तीनों चीजें अल्लाह ताला के बारगाह में काबिल कबूल होंगी, कितना ऊंचा मकाम रखेंगी, और हमारे लिए दुनिया में आफियत और बरकत का और आखिरत में नजात का जरिया बनेगी। इसलिए हमें चाहिए कि इन कलिमात को खुद याद करें, अपने बच्चों को, अपने घर वालों को याद दिलाएं, अपने दोस्तों को इस बात की इत्तला दें और उनको बतलाएं कि ऐसा कलिमा, ऐसी हदीस मैंने सुनी है कि उन कलिमात के जरिए से दुआ अगर मांगी जाए तो अल्लाह तबारक व ताला दुनिया व आखिरत के बड़ा फायदा देते हैं। और उस दुआ के नतीजे में अल्लाह की मदद अगर शामिल हाल हो जाए तो हमारा शुमार अल्लाह के जाकिरीन बंदों में होगा, अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में हमारा शुमार होगा, और अल्लाह की इबादत गुजार बंदों में हमारा शुमार होगा। जाहिर बात है कि ऐसे तीन किस्म के लोगों के लिए आखिरत में जन्नत और जन्नत की लाजवाल नियमतें हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए भी ये तीनों चीजें मुकद्दर फरमाए, और आखिरत में जन्नत और जन्नत की लाजवाल नियमतों से हम सबको भी माला माल फरमाए। फिर एक मर्तबा मैं उसका विर्द करता हूं, फिर आप भी पढ़ लें उसे तो पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। ए अल्लाह मेरी मदद फरमा आपका जिक्र करने पर, आपका शुक्र अदा करने पर, और आपकी बेहतर तरीके से इबादत करने पर। अल्लाह ताला हम सब की जानिब से अपने बारगाह में हमारी इस इल्तिजा को, दुआ को शर्फ कबूलियत अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने शागिर्दों को, और उनके शागिर्दों ने उनके शागिर्दों को वसीयत की थी। ये सिलसिला बसिलसिला आज तक पहुंचा है। खुदा करे कि ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहे। इसलिए यूं समझ लीजिए कि वो सिलसिला बसिलसिला वो कलिमात हदीस मुबारका की दुआ के मुझ तक आए थे, मैंने वो अमानत के तौर पर आप तक पहुंचा दिए हैं। आप अपनी जिम्मेदारी समझकर अपने मुताल्लिकीन तक, अपने घर वालों तक, अपने वालिदैन और अपने बीवी बच्चों तक उसको पहुंचाएं। वो भी इस पर अमल करने वाले हो जाएंगे तो आपको भी उसका अजर और सवाब मिलेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जमाने में यमन के कुछ लोग हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए और दरख्वास्त की कि हुजूर हमारे लिए कोई मुअल्लिम और आज़ी भेज दीजिए ताकि हमें दीन की तालीम दे सके, शरीयत व सुन्नत की हमें तालीम दे सके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आकर जब मुअल्लिम और काजी की दरख्वास्त की गई तो ज़ुमरा सहाबा में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर पड़ी। हुजूर ने उनको करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद कहा कि ये यमन के लोग आए हैं आपको लेने के लिए, आपको यमन जाना है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी का हुक्म फरमाया। वो तैयार होकर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि मुआज तुम यमन जा रहे हो, मुअल्लिम बनकर, काजी बनकर, मुंसिफ और जज बनकर तुम वहां जा रहे हो, तो तुम उनके मामलात में कैसे फैसला करोगे? क्या तरीक़ेकार होगा तुम्हारा फैसले करने का? तो हजरत मुआज इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहले
اس مسئلے کا حل میں اللہ کے بابرکت کلام قرآن میں تلاش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ اگر تم کو اس مسئلے کا حل قرآن میں نظر نہ آئے تو؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہا کہ یا رسول اللہ اگر قرآن میں مجھے اس مسئلے کا حل نظر نہ آئے تو میں سنت رسول اللہ میں اس کا حل تلاش کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ اگر تمہیں سنت رسول اللہ میں بھی اس کا حل نظر نہ آئے تو کیا کرو گے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے رائے سے اجتہاد و قیاس کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. یعنی قرآن و حدیث کی روشنی میں جہاں تک ہو سکے میں اس کا حل تلاش کر کے رہوں گا، تلاش کرنے کی کوشش کروں گا. جب معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ کلمات سنے حضور نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا شفقت بھرا ہاتھ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے سینے پر مارا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ایک نمائندے کو جو یمن جا رہا ہے معلم بن کر، قاضی اور منصف بن کر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کے ایک نمائندے کو اس بات کے توفیق عطا فرمائی کہ جس کی وجہ سے اللہ کا رسول اس سے راضی ہے. پھر آپ علیہ السلام فرمایا کہ معاذ اپنا سامان لو، اونٹ پر سوار ہو جاؤ. حضرت معاذ ابن جبل اونٹ پر سوار ہوتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ان کے ساتھ میں مدینہ منورہ سے باہر ان کو رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں. معاذ ابن جبل اونٹ پر سوار ہیں، پیغمبر اسلام ان کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں اور نصیحت وصیت کرتے جا رہے ہیں کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو، لوگوں کے ساتھ میں آسانی کا معاملہ کرنا، خیرخواہی و ہمدردی کا معاملہ کرنا، ان کے ساتھ کوئی دشواری اور مشکل و پریشانی کا ان کے ساتھ میں کوئی سلوک، کوئی فیصلہ مت کرنا، آپس میں محبتیں بانٹنا، محبت کے ساتھ ان کے ساتھ میں رہنا، ایک دوسرے سے کے ساتھ محبت کا ماحول پیدا کرنا، دشمنی اور نفرت کا ماحول مت پیدا ہونے دینا. اور پھر فرمایا آپ علیہ السلام نے یہ نصیحت کرتے کرتے کہ معاذ تم یمن جا رہے ہو لیکن یمن سے واپس لوٹ کر آؤ گے تو مدینے میں تمہاری مجھ سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. تم جب مدینے کو لوٹ کر آؤ گے یمن سے تو تمہارا گزر میری مسجد نبوی پر اور میری قبر ہی پر تمہارا گزر ہوگا، میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکے گی. یعنی صاف طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موت کا انہیں اشارہ دے دیا کہ تم لوٹ کر تم آؤ گے مدینہ تو پھر میں نہ رہوں گا، میں اللہ کے پاس جا چکا ہوں گا. ایک تو پہلے ہی سے ان کو اس بات کا غم تھا، صدمہ تھا کہ حضور کو چھوڑ کر میں اتنا دور یمن جا رہا ہوں، حضور کے پیچھے میں روزانہ نماز پڑھتا تھا، حضور کی واعظ و نصیحت سنتا تھا، حضور کی صحبت مجھے حاصل تھی، اتنا دور مجھے حضور بھیج رہے ہیں، اس کا ہی ان کو پہلے سے غم تھا، صدمہ تھا. لیکن حضور کا حکم تھا اس لیے جا رہے تھے. لیکن جب اخیر میں یہ بات ان کے کانوں میں پڑی کہ اب لوٹ کر یمن سے آؤ گے تو میری تم سے ملاقات نہیں ہوگی بلکہ یہی تمہاری اور میری آخری ملاقات ہے، یہ سننا تھا کہ اس قدر رونا شروع کیا، اس قدر ان کو حضور سے جدائیگی کا صدمہ ہوا کہ آواز اونچی ہو گئی، رونے میں ہچکیاں بن گئی. جیسے چھوٹے بچے سے کوئی چیز اگر چھین لو، اس کا محبوب کھلونا اگر بچے سے چھین لو تو کیسا بچہ روتا ہے، ہچکیاں بن جاتی ہیں بچے کی. تو اس طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ زار و قطار رونے لگ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ معاذ زور سے آواز کر کے رونا یہ شیطان کا عمل ہے، معاذ مت رو. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رخ مدینہ منورہ کی طرف کیا اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کی اونٹنے کا رخ یمن کی طرف ہے. ظاہر بات ہے کہ اس موقع پر معاذ کو دیکھ کر حضور کی مبارک آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے ہوں گے، یہ آنے والے ہوں گے، حضور کو محسوس ہوا ہوگا. تو حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے دیکھ لیں تو پھر یہ
اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکیں اور کہیں سفر ان کا ملتوی نہ ہو جائے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرے انور پھیر لیا مدینہ منورہ کی جانب اور آخری بات یہ بیان فرمائی. کیا فرمائی؟ کہ معاذ، تم کو ہم سے جدا ہونے کا، مدینہ چھوڑنے کا تمہیں غم ہے تو پریشان مت ہو. لوگوں میں سے جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے آپ ہو چاہے ہم ہو، چاہے حضرت معاذ ہو چاہے کوئی اور ہو، زندگی میں اگر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، جو کوئی بھی ہو، جہاں کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اگر وہ خوف خدا کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، تقویٰ و طہارت اور پاکیزگی اس کی زندگی کے اندر ہے، تو معاذ وہ سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہے اور مجھے اس سے سب سے زیادہ محبت ہے. یہ بات فرمائی. آخر فرمایا کہ چلو دعا دیتے حضور نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو روانہ فرمایا. تو اس حدیث مبارکہ سے، اس واقعے سے معلوم ہوا محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہم مدینہ منورہ سے کتنا دور رہتے ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے قبر مبارک سے ہم کتنا دور رہتے ہیں، بہت دور، ہزاروں میل دور رہتے ہیں. یہاں رہتے ہوئے بھی اگر ہماری زندگی میں تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، شریعت و سنت ہے، تو یقیناً ہم حضور کے بہت قریب ہیں اور حضور ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی مدینہ منورہ میں رہتا ہے، عرب میں رہتا ہے، مکہ میں رہتا ہے، حضور کے قریب رہتا ہے، لیکن زندگی میں تقویٰ نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، شریعت و سنت کے مطابق اس کا عمل نہیں ہے، تو جسمانی طور پر قریب ہونے کے باوجود وہ حضور سے دور ہے. جسمانی طور پر حضور سے قریب رہنے کے باوجود وہ حضور کی محبتوں سے دور ہے. ہم کتنا بھی دور ہو جسمانی اعتبار سے حضور سے، لیکن اگر تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، شریعت و سنت کا پاس و لحاظ ہمارے پاس ہے، جسمانی اعتبار سے اگر سے ہم سے دوری ہے حضور پاک علیہ السلام کی، لیکن روحانی اعتبار سے ہم حضور کے قریب ہیں، حضور ہم سے بہت محبت کرتے ہیں. اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے زندگی میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا کریں، اپنے ذات سے کبھی کسی کے ساتھ میں کوئی برا سلوک نہ کریں، نہ کسی کا برا کریں، نہ کسی کا برا چاہیں، نہ کسی پر کبھی ظلم و زیادتی کریں. جو اللہ کا نظام قرآن کی شکل میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ سنتوں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے مطابق عمل کریں. یقیناً قیامت کے دن حضور پاک علیہ السلام کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوگا، بلکہ قبر ہی میں ہم حضور کو دیکھیں گے. وہ حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوگی، یاد ہوگی، جب میت کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو ہر مرنے والے سے 3 سوالات کیے جاتے ہیں. من ربو کا، وہ مرنے والے بتا تیرا رب کون ہے. جواب دینا پڑے گا، لیکن کون دے سکے گا؟ وہی دے سکے گا جس نے رب چاہی زندگی گزاری ہوگی. خدا کرے کہ ہم رب چاہی زندگی گزارنے والے بنے. دوسرا سوال ہوگا قبر کے اندر، ما دینوں کا، تیرا مذہب کیا تھا، تیرا دین کیا تھا. جواب دینا پڑے گا دینی الاسلام، کہ میرا دین تو اسلام تھا. لیکن وہی لوگ اس سوال کا جواب دے سکیں گے جو دیندار ہوں گے. تیسرا سوال کریں گے فرشتے، منکر نکیر، من نبی کا، مرنے والے بتا تیرے نبی کون تھے. ہمیں جواب دینا پڑے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے نبی تو حضرت محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن جواب سوال کا وہی لوگ دے سکیں گے جو پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات، آپ کی سنت، آپ کی شریعت کو جاننے والے، اس کے مطابق عمل کرنے والے ہوں گے. خدا کرے کہ ہم ان تینوں سوالات کے جوابات کی تیاری دنیا میں آسانی سے کر سکیں گے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ تینوں سوالات کے جوابات دینے کے بعد قبر کے اندر منکر نکیر آپ کو بتلائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ مبارکہ، اور کہیں گے او مرنے والے،
جانتے ہو یہ کون ہے؟ منکر نکیر کہیں گے آپ سے، مجھ سے، ہر کسی سے، جانتے ہو یہ شخصیت کون ہے؟ ہم اگر رب چاہی زندگی گزارنے والے تھے، اگر دین کے مطابق ہم عمل کرنے والے تھے، پیغمبر علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہمارا عمل تھا، تو حضور کی شبیہ مبارک کو دیکھ کر پکار اٹھیں گے کہ یہ تو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو محترم بزرگوں، دوستوں، جسمانی اعتبار سے اگرچہ کہ حضور سے دور ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضور سے قریب ہوں اور حضور ہم سے محبت کریں، تو ہمیں چاہیے کہ تقوی و طہارت کی زندگی اور صاف ستھری بے داغ زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے کچھ برسوں کے بعد مدینہ منورہ آتے ہیں، لیکن مدینہ منورہ میں جب آتے ہیں یمن سے، کہیں حضور ان کو نظر نہیں آتے، حضور کی قبر مبارک کو زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا گزر ہوتا ہے، دیکھتے ہیں کون ہے رونے والا، تو یہ تو حضور کے صحابی جن کو یمن بھیجا گیا تھا معلم و قاضی بنا کر، وہ تو حضرت معاذ نظر آتے ہیں، قریب آتے ہیں۔ حضرت عمر تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاذ مت رو، یقیناً حضور اس حال میں ہم سے جدا ہو گئے کہ تم یہاں نہیں تھے، لیکن حضور تم سے راضی تھے، معاذ مت رو، بتلاؤ کیا بات تم کو رلا رہی ہے؟ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہاں آیا، حضور نظر نہیں آئے، اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 نصیحتیں مجھے یاد آ گئی، وہ آج مجھے رونے پر مجبور کر رہی ہیں۔ اور ان 3 نصیحتوں کو یاد کر کے حضرت معاذ حضور کی قبر پر بیٹھ کر رو رہے ہیں۔ کیا نصیحتیں تھی وہ؟ سب سے پہلی بات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ پہلی نصیحت یہ ہے، ان یسیر الریاء شرک۔ عمر، سب سے پہلے حضور کی نصیحت جو مجھے یاد آ رہی ہے، حضور کی بات مجھے یاد آ رہی ہے، جو مجھے رلا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ تھوڑا سر کا دکھلاوا، تھوڑی سر کی ریاکاری شرک ہے۔ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، عبادات کا جائزہ لیں، صوم و صلات کا جائزہ لیں، اپنے صدقات و خیرات کا جائزہ لیں۔ تھوڑا سر کا ہم کسی کے کام آ جاتے ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں سے پھرتے ہیں۔ حالانکہ کسی کے کام آنا، کسی کا ہاتھ بٹانا، کسی کے معاون بننا، چاہے روپے پیسے کے ذریعے ہو، چاہے 2 بول بول کر کیوں نہ ہو، بڑے اجر و ثواب کی بات ہے یہ۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں، خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ پہنچانا چاہیے، چاہے پڑوسی ہو، چاہے رشتہ دار ہو، چاہے دوست ہو، چاہے محلے کا رہنے والا ہو، چاہے عام کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہو، چاہے کوئی بھی انسان ہو، چاہے کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہمارے ذات سے اگر کبھی کسی کو کوئی نفع پہنچ سکتا ہے، ہم پہنچا سکتے ہیں، تو اس میں ٹالم ٹول کرنے کی ضرورت نہیں، آگے بڑھ کے نفع پہنچا دو، اس کا بھلا ہو جائے گا، اس کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں آپ کے حق میں قبول ہو جائیں گی، اور آپ کے دنیا و آخرت میں 4 چاند لگ جائیں گے اس سے۔ لیکن آج کتنے مسلمان ہیں ہر دن ہر گھڑی اس بات کے در پہ رہتے ہیں کہ کون سا موقع مجھے مل جائے اور کیسے اس کی تیری کی میری کر کے رکھ دوں، اس کی کاموں کو بگاڑ دیا جاتا، اپنے بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے دوستوں کے، اپنے متعلقین کے، اپنے رشتہ داروں کے کام بگاڑ دیے جاتے ہیں، باتیں بگاڑ دی جاتی ہیں، ایذائیں و تکلیفیں دی جاتی ہیں، ظلم و زیادتی کی جاتی ہے۔ جس کے ساتھ یہ برا سلوک کیا گیا، ان کے دلوں کی نکلی ہوئی آہیں ہماری دنیا اجڑنے میں دیر نہیں لگاتی۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ اس لیے بھائیوں، حضور پاک علیہ السلام کے چہیتے صحابی
حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس بات کو یاد کر کے رو رہے ہیں وہ ان یسیر ریائی شرکن، کہ تھوڑا سر کا اپنے اچھے اعمال میں دکھلاوا کرنا شرک کی طرح گناہ ہے. چاہے چھوٹا سر کا کوئی کار خیر کیوں نہ ہو، نیکی کا کام کیوں نہ ہو، دکھلاوا نہ کرے. نیکیاں کر کے بھول جائیں، گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کریں. یہ ہے سچے اللہ کے بندے ہونے کی صفت. نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے، قیامت کے دن بڑے کام آئیں گی وہ. اور گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ کرنا، معافی مانگنا، رونا اس کے اوپر، تاکہ قیامت کے دن کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچا سکے. دوسری نصیحت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بتلائی، جو مجھے رلا رہی ہے، کہا تھا وہ یہ ہے کہ من عاد اللہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربتی، کہ جو کوئی اللہ کے ولی سے، اللہ کے نیک بندے سے دشمنی کرتا ہے، عداوت کرتا ہے، تو وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. کون ایسا انسان ہے جو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آئے اور اللہ اس کے مقابلے میں ہو اور وہ اللہ کے مقابلے میں ہو؟ تو ایسا کون انسان ہو سکتا ہے؟ لیکن کوئی مسلمان ہو کر، کوئی مومن ہو کر اگر اللہ کے کسی نیک بندے سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے، اس کے در پہ آزار ہوتا ہے، دشمنی اس کے ساتھ میں رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے آمادہ ہے. وہ اللہ سے جنگ کرنے کے لیے مقابلے پر وہ آ رہا ہے. اس لیے بھائیو، ہم نیک اگرچہ کہ نہ ہوں لیکن نیک لوگوں سے دشمنی تو نہ کریں. ہم نیک نہ ہوں، اپنے ذات سے اللہ کے نیک بندوں کو کبھی تکلیف تو نہ پہنچائیں. لیکن اگر ہم خود بھی نیک نہیں ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کو بھی اگر ایذا میں تکلیفیں دیتے ہیں، تو محترم بزرگوں، دوستو، دنیا کے ساتھ میں آخرت اجڑنے میں بھی دیر نہیں لگ سکتی. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. یہ دو باتیں. پہلی بات، ان یسیر الریا شرکن، کہ تھوڑا سر کا دکھلاوا نیک کاموں کے اندر شرک کی طرح گناہ ہے. اور دوسرے ہے کہ جو مومن ہو کر اللہ کے نیک بندے سے دشمنی و عداوت کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جنگ کے لیے مقابلے پر آ رہا ہے. اور تیسری بات فرمائی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے، جو حضور کے قبر مبارک پر بیٹھ کر زار و قطار جس کو یاد کر کے رو رہے تھے، وہ یہ تھی، فرمایا کہ ان اللہ یحب الابرار والاتقیاء والاخفیاء. 3 الفاظ فرمائے، ان اللہ یحب الابرار والاتقیاء والاخفیاء. ترجمہ کیا ہے اس کا، حضور کی نصیحت کا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں اپنے نیک بندوں سے، اپنے متقی بندوں سے، اور اپنے ان بندوں سے جو اپنے نیکیوں میں چھپے رہتے ہیں. یعنی اس طرح خاموشی کے ساتھ میں نیکیاں کرتے رہتے ہیں کہ لوگوں کو خبر بھی نہیں ہوتی. اتنے اپنے ذات میں وہ لوگ مخلص ہوا کرتے ہیں. اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم نیک بننے کی کوشش کریں. خوف خدا ہمیشہ ہمارے دل میں رہے، چاہے ہم اکیلے میں ہوں، چاہے دوستوں کے ساتھ ہوں، چاہے کہیں بھی ہوں، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. خوف خدا گناہ کے کرنے میں رکاوٹ ہو، خوف خدا ہر نیکی پر ہمیں آمادہ کرنے کا ذریعہ ہو. والاخفیاء، یعنی پوشیدہ طور پر ایسے نیکیاں کریں کہ ہمارے نیکیوں کو کسی کی خبر بھی نہ ہو. ہم جو نیکیاں کریں کسی کو کانو کان خبر بھی نہ ہو. یہ 3 نصیحتیں یاد کر کے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قبر پر بیٹھ کر رونے لگ گئے تھے. اس لیے پہلی نصیحت بھی ہم یاد رکھیں کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے جو کی گئی تھی کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ میری مدد فرما اپنا ذکر کرنے پر، اپنا شکر ادا کرنے پر، اور آپ کی عبادت کرنے پر میری مدد فرما. عربی الفاظ یاد ہوتے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہوتے تو اردو میں کہہ لیں، اے اللہ میری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے پر، آپ کا شکر ادا کرنے پر، اور آپ کی عبادت کرنے پر.
اور تیسری یہ 3 باتیں، 3 نصیحتیں، ان یسیر الریاء شرکن، کہ تھوڑا سر کا دکھلاوا ریاکاری بھی شرک کی طرح گناہ ہے۔ دوسری نصیحت، من عاد اللہ ولیا فقد بارز اللہ بالمحاربۃ، کہ جو اللہ کے ولی کے ساتھ، اللہ کے نیک بندے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو وہ اللہ سے جنگ کے لیے مقابلے پر آتا ہے۔ اور تیسری نصیحت کہ ان اللہ یحب الابرار والاتقیاء والاخفیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی محبت کرتے ہیں اپنے نیک بندوں سے، اپنے متقی بندوں سے، اور خاموشی کے خفیہ طور پر نیکیاں کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر گناہ سے ہمیں بچنے اور ہر نیکی کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔